ہم جب بھی کسی نئی مشین کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ہدایت نامہ یا مینیول پڑھتے ہیں۔ اس مینیول میں ہر چیز بڑی سیدھی اور واضح ہوتی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر ہم فلاں بٹن دبائیں گے تو مشین آن ہو جائے گی اور دوسرا بٹن دبائیں گے تو وہ رک جائے گی۔ ہر ایکشن کا ایک طے شدہ اور فوری نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری انسانی جبلت کچھ ایسی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اور خاص طور پر اپنے رشتوں میں بھی بالکل اسی طرح کی صراحت کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، مسکرائیں گے، تو جواب میں وہ بھی ہمیں پسند کرے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی رویے کی تہیں کھولنے والے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ سوچنا بہت فطری ہے کیونکہ ہمارا دماغ پیٹرنز اور سیدھے سادھے اصولوں پر چلنا پسند کرتا ہے۔ بالکل۔ جب چیزیں پیش گوئی کے قابل ہوتی ہیں نا، تو ہمیں ایک طرح کا ذہنی تحفظ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس مشین والے مینول کو انسانی نفسیات پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم انسانی تعلقات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ مینول کسی کام کا نہیں رہتا۔ جی، وہاں تو جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں انسان کے جذبات، اس کا موڈ، اس کا پچھلا تجربہ، یہ سب مل کر ایک ایسا پیچیدہ جال بنا دیتے ہیں جہاں کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو بظاہر بہت میٹھے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے کچھ عجیب سی کھٹک محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے آج ایک بہت ہی چشمکشا تحریر پر بات کر رہے ہیں۔ محمد فاروق راشد صاحب کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے گرم جوشی بچا کر رکھیں جب تک اس کا اظہار مصنوعی نہ لگے۔ واہ، عنوان ہی کتنا زبردست ہے۔ جی، اور یہ مضمون دراصل اسی جذباتی مینول کا وہ گم شدہ باب ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنا جذباتی توازن کیسے قائم رکھیں۔ اچھا، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کے روزمرہ کے تجربات سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ ہم دفتروں میں یا خاندانی تقریبات میں مسلسل ایک سماجی دباؤ کا شکار رہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت خوش اخلاق اور گرم جوش نظر آنا ہے۔ ہاں، وہ ایک نائس انسان بننے کا جو پریشر ہوتا ہے۔ بالکل وہی پریشر۔ لیکن یہ مضمون ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ ہر وقت کی گرم جوشی واقعی تعلقات کو مضبوط کر رہی ہے یا یہ انہیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز کی نمائش ایک لازمی امر بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر مسکراہٹوں سے لے کر دفتروں میں زبردستی کی رسمی سلام دعا تک جذبات کو ایک پروڈکٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اس تحریر کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسانی معاشرہ تعلقات کے انتہائی باریک دھاگوں سے جڑا ہے، اور سچی گرم جوشی وہ چیز ہے جو ان دھاگوں کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر یہ گرم جوشی سچی ہے جو انسانوں کو قریب لاتی ہے تو پھر مصنف اسے بچا کر رکھنے کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ گرم جوشی جیسی مثبت چیز بھلا کسی انسان کی کمزوری کیسے بن سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہماری سماجی نفسیات میں چھپا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رجحان پایا جاتا ہے جسے ہم سماجیات کی زبان میں پرفارمیٹیو وارمتھ یا ابتدائی دکھاوے کی گرم جوشی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پرفارمیٹیو وارمتھ؟ جی، ہم نے اکثر مشاہدہ کیا ہے کہ جب دو لوگ پہلی بار ملتے ہیں کسی میٹنگ میں تو وہ اکثر اپنی اصل شخصیت سے کہیں زیادہ پرتپاک رویہ اپناتے ہیں۔ ہاں، حد سے زیادہ مسکراتے ہیں۔ بالکل، ضرورت سے زیادہ تعریفیں کرتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ان سے مل کر ان کی زندگی کا کوئی بہت بڑا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ یہ تو ہم سب کا مشترکہ تجربہ ہے نا۔ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں اور کوئی شخص پہلی ملاقات میں اتنی زیادہ توجہ دیتا ہے، اتنے لمبے چوڑے وعدے کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور وقتی طور پر یہ ہمارے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو متحرک ضرور کرتا ہے، لیکن نفسیاتی سطح پر یہ ایک بہت ہی غیر پائیدار عمل ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ گرم جوشی اندرونی خلوص سے نہیں نکل رہی ہوتی، یہ تو ایک سماجی دفاعی میکانزم یا کسی وقتی مفاد کے تحت پیدا کی جا رہی ہوتی ہے۔ انسان لاشعوری طور پر یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوں، پلیز مجھے پسند کرو۔ تو یہ ایک طرح کی اداکاری ہو گئی۔ بالکل، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس مصنوعی گرم جوشی کو برقرار رکھنا ایک بہت بڑی جذباتی مشقت ہے۔ اسے ایموشنل لیبر کہتے ہیں۔ دماغ کے لیے ہر وقت ایک ایسا چہرہ بنائے رکھنا جو اس کے اصل احساسات سے مطابقت نہیں رکھتا، انتہائی تھکا دینے والا کام ہے۔ صحیح۔
اسی لیے جیسے ہی وہ ابتدائی ملاقاتوں کا دور ختم ہوتا ہے انسان تھک جاتا ہے اور وہ تعلق اچانک سرد مہری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بہت ہی واضح تصویر ابھرتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی غبارے میں ہم اپنی پوری طاقت لگا کر حد سے زیادہ ہوا بھر دیں۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ مطلب جب ہم اس میں ضرورت سے زیادہ ہوا بھرتے ہیں تو وہ دیکھنے میں تو بہت بڑا اور دلکش ہو جاتا ہے، بالکل اس ابتدائی اور نمائشی گرم جوشی کی طرح۔ لیکن وہ اندر سے اتنا حساس اور کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے کہ ذرا سا دباؤ پڑنے پر زوردار آواز کے ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ اور اس غبارے کی تشبیہ کو اگر ہم ذرا اور گہرائی میں جا کر دیکھیں نا تو جب یہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ محض غائب نہیں ہو جاتا۔ ہاں، اس کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں۔ بالکل، یہ اپنے پیچھے بکھرے ہوئے ربر کے ٹکڑے چھوڑ جاتا ہے۔ انسانی تعلقات میں یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے دراصل بدگمانی اور اعتماد کی کمی ہے۔ واہ، کیا بات ہے! جب کسی کی وہ مصنوعی گرم جوشی اچانک ختم ہوتی ہے اور اس کا اصل سرد رویہ سامنے آتا ہے تو سامنے والا شخص محض مایوس نہیں ہوتا، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے یا اسے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت تلخ حقیقت ہے، اور اس سے تو ایک اور کمال کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہم اس گرم جوشی کو ایک کرنسی یا پیسوں کی طرح دیکھیں۔ اچھا، کرنسی کی طرح؟ ہاں، مطلب اگر ایک ملک کا سینٹرل بینک بغیر کسی ضرورت کے اندھا دھند نوٹ چھاپنا شروع کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں پیسہ تو بہت آ جاتا ہے لیکن اس کی قدر گر جاتی ہے۔ اسے معاشیات میں ہم افراط زر یا انفلیشن کہتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جذبات کی دنیا میں بھی ایک ایموشنل انفلیشن ہوتی ہے؟ یعنی اگر ہم ہر راہ چلتے شخص کو بلا وجہ داد دیں گے، حد سے زیادہ مسکراہٹیں بانٹیں گے تو ہماری اس گرم جوشی کی قیمت کوڑیوں کے بھاؤ ہو جائے گی۔ یہ افراط زر کی مثال اس پورے نفسیاتی عمل کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنی جذباتی کرنسی کو ہر کسی پر لٹاتے ہیں تو دراصل آپ اپنی بات، اپنی تعریف اور اپنے خلوص کی پرچیزنگ پاور یعنی قوت خرید کو صفر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ لوگ لاشعوری طور پر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس شخص کی مسکراہٹ یا اس کی تعریف کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی انفرادیت نہیں رہتی۔ اس کے برعکس جو شخص متوازن رہتا ہے اس کی ایک مسکراہٹ یا اس کا ایک جملہ بھی لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے کیونکہ اس میں کامیابی ہوتی ہے اور سچائی ہوتی ہے۔ رکے ذرا، مجھے یہاں ایک بہت بڑی الجھن ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پر کھل کر بات ہونی چاہیے۔ جی بتائیے۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اگر میں واقعی ایک قدرتی طور پر خوش مزاج اور ایکسپریسو انسان ہوں جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگوں سے گرم جوشی سے ملے، تو کیا یہ اصول مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ان قدرتی جذبات کو زبردستی دبا دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب کیا اپنی گرم جوشی کو جان بوجھ کر ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے بچا کر رکھنا بذات خود ایک بہت بڑی منافقت اور مصنوعی پر نہیں ہے؟ اگر ہم مخلص ہیں تو پھر یہ کنجوسی کیوں؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک بہت ہی زبردست بحث ہے۔ اس کا جواب ہماری فطری شخصیت اور ہمارے پرفارمیٹیو رویے کے درمیان فرق میں چھپا ہے۔ اچھا، وہ فرق کیا ہے؟ مضمون ہمیں اپنے فطرت کو دبانے کا نہیں کہہ رہا بلکہ وہ نیت پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اگر ایک شخص قدرتی طور پر ملنسار ہے تو اس کی گرمجوشی میں ایک سکون ہوتا ہے، وہ کسی سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس مصنوعی گرمجوشی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دراصل ایک ٹول یا اوزار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے تاکہ سامنے والے کو متاثر کیا جا سکے، اور دانا لوگوں کے نزدیک سادگی میں ہر کسی کے ساتھ حد سے زیادہ کھل جانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ ایک انسان قدرتی طور پر ایک روشن دان کی طرح ہے جس سے روشنی آ رہی ہے، اور دوسرا انسان صرف اس لیے ایک تیز سرچ لائٹ آن کر دیتا ہے کیونکہ کمرے میں کوئی خاص شخص داخل ہوا ہے۔ بالکل، مصنف جس وقار یا متوازن رویے کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے جذباتی دائرے کی حفاظت کا نام ہے۔ وقار۔ اگر آپ حد سے زیادہ اور بلا وجہ ہر کسی کے ساتھ کھل جائیں گے تو معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اس سادگی اور خلوص کو آپ کی کمزوری سمجھیں گے۔ ہاں، وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، وہ سوچیں گے کہ شاید اس شخص کی اپنی کوئی وقت نہیں ہے، اسی لیے یہ دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اپنی ذات کا ایک وقار برقرار رکھنے کا مطلب مغرور ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گرمجوشی آپ کے کنٹرول میں ہے، کسی سماجی مجبوری کے ماتحت نہیں۔
اچھا، یہ تو ہو گئی تھیوری، لیکن ہم سب نے کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں کا سامنا کیا ہے جو بظاہر مسکرا رہے ہوتے ہیں، بڑے میٹھے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ مطلب نہیں، کچھ گڑبڑ ہے، اس شخص سے دور رہو۔ ہاں بالکل ہوتا ہے ایسا۔ تو ہمارا دل ان کے الفاظ پر یقین کرنے کے بجائے ان کی اس چھپی ہوئی سرد مہری کو کیسے پکڑ لیتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے ارتقائی بائیولوجی اور نیورو سائنس کا ایک بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ نظام کام کر رہا ہے۔ اچھا، ہمارا دماغ الفاظ کو بعد میں پروسیس کرتا ہے، لیکن جو نان وربل کیوز ہے نا، جیسے چہرے کے انتہائی باریک تاثرات جنہیں مائکرو ایکسپریشنز کہا جاتا ہے، جسم کا انداز اور آواز کا اتار چڑھاؤ، ہمارا دماغ ان چیزوں کو ملی سیکنڈز کے اندر پڑھ لیتا ہے۔ واہ، ملی سیکنڈز میں؟ جی ہاں، انسانی دماغ کا وہ حصہ جسے ایمگڈالا کہتے ہیں، وہ خطرے کو بھانپنے کا ایک انتہائی سینسیٹیو ریڈار ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اندر سے بیزار ہو لیکن چہرے پر زبردستی کے مسکراہٹ لا کر کہہ رہا ہو کہ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، تو ہمارا دماغ اس تضاد کو پکڑ لیتا ہے۔ 100%۔ ایک سچی مسکراہٹ جسے نفسیات میں ڈوشین اسمائل کہا جاتا ہے، اس میں صرف ہونٹ نہیں کھنچتے بلکہ آنکھوں کے گرد موجود پٹھے بھی حرکت کرتے ہیں۔ اچھا، آنکھوں کے پٹھے؟ اور یہ پٹھے انسان کے شعوری کنٹرول میں نہیں ہوتے، یہ صرف تب حرکت کرتے ہیں جب انسان واقعی اندر سے خوش ہو۔ جب کوئی مصنوعی طور پر مسکراتا ہے تو آنکھیں بالکل سپاٹ رہتی ہیں۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے۔ ہمارا دماغ فوراً اس تضاد کو یا کوگنیٹو ڈسوننس کو محسوس کر لیتا ہے اور ہمیں الرٹ کر دیتا ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ محسوس نہیں کر رہا۔ مضمون میں بھی کتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ دل الفاظ سے زیادہ احساسات کو سمجھتا ہے۔ بالکل، دل دراصل ہمارے اسی لاشعوری عصبی نظام کا نام ہے جو سچائی کو الفاظ کے پردے کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ واقع حیران کن ہے کہ ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں مگر ہمارا اصل رابطہ ان چیزوں سے ہو رہا ہوتا ہے جو بولی ہی نہیں جاتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چلیں اب اس فلسفے کو اپنے دماغ سے نکال کر عملی زندگی کے میدان میں لاتے ہیں۔ زندگی کے ان رشتوں پر بات کرتے ہیں جہاں رہنمائی، تربیت اور طاقت کا ایک خاص توازن درکار ہوتا ہے، مثلاً تعلیمی ادارے یا استاد و شاگرد کا رشتہ۔ ہاں، یہ بہت اہم مثال ہے۔ وہاں تو ہم توقع کرتے ہیں کہ استاد کو گرم جوش ہونا چاہیے تاکہ بچے سیکھ سکیں، تو وہاں یہ اصول کیسے لاگو ہوگا؟ دیکھیں، تعلیمی نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک کلاس روم میں ایک سائیکولوجیکل سیفٹی یا ذہنی تحفظ کا احساس نہیں ہوگا، طالب علم کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ ڈر کے ماحول میں لرننگ نہیں ہوتی۔ بالکل، استاد کی گرم جوشی بچوں کے اندر سے ڈر ختم کرتی ہے، لیکن یہیں پر اس مضمون کا اصول سب سے زیادہ کام آتا ہے۔ اگر ایک استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ حد سے زیادہ بے تکلف ہو جائے یا ہر وقت ایک کول اور دوستانہ رویہ اپنانے کی کوشش کرے تو وہ گرم جوشی اپنا توازن کھو دیتی ہے۔ یعنی وہ ایک طرح سے استاد اور شاگرد کے درمیان کی وہ لکیر مٹا دیتا ہے جو احترام کے لیے ضروری ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو ویسا ہی ہے نا جیسے کسی دفتر کا باس سب کا گہرا دوست بننے کی کوشش کرے، جب تک سب اچھا چل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن جس دن اسے کوئی سخت فیصلہ کرنا پڑا یا کسی کو کام پر ڈانٹنا پڑا تو ماتحت اسے پروفیشنلزم نہیں بلکہ ایک ذاتی دھوکہ سمجھیں گے۔ بالکل درست۔ اور تعلیمی ماحول میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جب استاد کا رویہ ضرورت سے زیادہ دوستانہ ہو جائے تو کلاس کا نظم و ضبط بگڑ جاتا ہے۔ بچے اسے سیریس ہی لیتے۔ ہاں، بچے استاد کے علمی حیثیت کو ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بہترین استاد وہ ہے جو شفقت اور گرم جوشی تو دے لیکن اسے ایک باوقار فاصلے کے ساتھ بچا کر رکھے تاکہ جب وہ کوئی بات کہے تو اس میں رہنمائی کا وزن موجود ہو۔ واہ، محبت اور وقار کا توازن، یہ تو تعلیمی اور پروفیشنل ماحول کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہم گھر کے اندر کی دنیا کو دیکھیں، والدین اور بچوں کے رشتے کو، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ اور بھی دلچسپ ہے۔ وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ محبت غیر مشروط ہونی چاہیے، بے حساب ہونی چاہیے۔ کیا وہاں بھی ہمیں یہ جذباتی کرنسی بچا کر رکھنی چاہیے؟ کیونکہ سرد مہر والدین تو بچوں کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں نا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر میں مسلسل سرد مہری بچوں کو شدید احساس محرومی اور عدم تحفظ کا شکار کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو پرفارمیٹیو پیرنٹنگ یا محض دکھاوے کی محبت بھی اتنی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دکھاوے کی محبت مطلب؟
آج کے دور میں والدین پر ایک عجیب سا دباؤ ہے کہ انہیں ہر وقت پرفیکٹ نظر آنا ہے، بچوں کے ساتھ ہر وقت پرجوش انداز میں کھیلنا ہے۔ ہاں، وہ ایک خاص قسم کی اونچی اور مصنوعی آواز بنا کر بچوں سے بات کرنا، چاہے آپ اندر سے کتنے ہی تھکے ہوئے یا بیزار کیوں نہ ہو۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے، بچے خاص طور پر ابتدائی عمر میں بقا کے لیے مکمل طور پر اپنے والدین پر انحصار کرتے ہیں۔ بالکل۔ ان کا وہ حساس ریڈار جس کی ہم نے پہلے بات کی، وہ بڑوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جان کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے موڈ کو صحیح پڑھ سکیں۔ اچھا۔ جب ایک ماں یا باپ اندر سے شدید تھکا ہوا ہے یا کسی پریشانی میں ہے، لیکن چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لا کر بچے کے ساتھ پرجوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، تو بچہ اس مسکراہٹ کو نہیں، اس تھکاوٹ اور اس بیزاری کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ او میرے خدایاں، یہ بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ دل کتنا حساس ریڈار ہے نا، یعنی بچہ اس تضاد کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ صرف کنفیوز نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ محبت تو دراصل ایک اداکاری کا نام ہے۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ بالکل، وہ اس مصنوعی پن کو محبت کا معیار سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس سچی گرم جوشی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پیرنٹ تھکا ہوا ہے تو وہ خلوص کے ساتھ کہے کہ میں ابھی بہت تھک گیا ہوں، ہم تھوڑی دیر بعد کھیلیں گے۔ سچائی۔ اس سچائی میں جو خلوص ہے وہ اس مصنوعی مسکراہٹ سے 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کوئی فریب نہیں ہے۔ سچی گرم جوشی کا تعلق انسان کی اپنی سچائی یا اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آج کی اس پوری گہری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم سب کے پاس جذباتی توانائی کا ایک محدود ذخیرہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اسے ہر اس شخص پر خرچ کریں گے جس سے ہم ملتے ہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم اچھے نظر آنا چاہتے ہیں، تو ہم خود کو اندر سے مکمل طور پر خالی کر لیں گے۔ جی، وہ ایموشنل برن آؤٹ ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی اس گرم جوشی کو، اپنے اس خلوص کو پہچاننا ہے، اور اسے ان رشتوں، ان لمحوں کے لیے سنبھال کر رکھنا ہے جہاں یہ قدرتی طور پر ایک چشمے کی طرح خود بخود پھوٹے، جہاں ہمیں مسکرانے کے لیے اپنے دماغ پر زور نہ ڈالنا پڑے۔ اور یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں جذباتی تھکاوٹ اور اس کھوکھلے پن سے بچاتی ہے جو آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ سچی گرم جوشی کو زور لگا کر پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ تو اخلاص کی موجودگی کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ بالکل۔ مضمون کے اختتام پر مصنف نے ایک ایسی لکیر کھینچی ہے جو پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مصنوعی گرم جوشی وقتی تاثر پیدا کرتی ہے، مگر سچی گرم جوشی دلوں میں مستقل جگہ بنا لیتی ہے۔ واہ! وقتی چمک دمک جو غبارے کی طرح پھٹ جائے، اس سے بہتر وہ مستقل جگہ ہے جس کی بنیاد سچائی پر ہو۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں پر دوبارہ غور کرنے کی ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ سچی بات ہے۔ اور آج کے اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسی سوچ جو ہم سب کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دے گی۔ جی ضرور۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں یہ سمجھا کہ انسانی دماغ، ہمارا ارتقائی نظام اور وہ حساس ریڈار دوسروں کی مصنوعی گرمجوشی کو ملی سیکنڈز میں پہچان لیتا ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، وہ آنکھوں کی اس سپاٹ اور جھوٹی مسکراہٹ کو فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ بالکل، ہم نے یہی ڈسکس کیا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیوں خود کو یہ تسلی دیتے رہتے ہیں کہ جو مصنوعی مسکراہٹیں ہم روزانہ دفتروں میں یا محفلوں میں اپنے چہروں پر سجاتے ہیں، ان سے دوسرے لوگ بالکل بے خبر۔ واقعی یہ ایک گہری سوچ میں ڈالنے والا سوال ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم معاشرتی بقا کے لیے جو نقاب پہن کر نکلتے ہیں وہ دراصل صرف ہماری اپنی ہی نظروں کا دھوکہ ہو؟ جن لوگوں کے سامنے ہم مصنوعی طور پر ہنس رہے ہیں، کیا وہ بھی مسکرا کر ہماری صداکاری کو اسی طرح نظر انداز نہیں کر رہے ہوتے جیسے ہم ان کی بناوٹ کو کرتے ہیں؟ ایک خاموش معاہدہ۔ کیا ہم سب مل کر ایک ایسا ڈرامہ نہیں کر رہے جس کی حقیقت سے ہم سب واقف ہیں، لیکن پھر بھی کوئی اپنا نقاب اتارنے کو تیار نہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع اور ایک نئی گہری گفتگو کے ساتھ۔